extended towards him from different people. Now, when we look at this scenario from the perspective of psychophysics, then we can say کہ جب آپ کو ایک دھماکے کی آواز آتی ہے تو آپ اس دھماکے کی آواز کو کسی بم دھماکے سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں, کسی فائر سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں, اور کسی ٹھوس چیز کے فرش پر گرنے سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں. لیکن آپ کس طرح سے ڈسکریمنیٹ کریں گے کہ ان تینوں میں سے دراصل یہ کس قسم کے دھماکے کی آواز تھی؟ So students, over here, when we come across this kind of question, then we come across a question of just noticeable difference, which can be called J&D. J&D means increase in the intensity of a stimulus above its original level required for a person to notice a difference in the level of intensity. دھماکے کی آواز کو اس بات سے تشبیہ دینا کہ یہ کس دھماکے کی آواز ہے, اس کا فیصلہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس دھماکے کی آواز کو اگر کسی نے قریب سے سنا ہے تو اس کو شاید اس دھماکے کی آواز کی نیچر کے بارے میں زیادہ بہتر پتہ ہوگا. جن صاحب نے اس دھماکے کی آواز کو ذرا زیادہ دور سے سنا ہے تو ان کو دھماکے کی نیچر کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوژنس ہوں گے, شاید وہ پراپرلی انڈرسٹینڈ نہ کر پائیں کہ یہ کس قسم کے دھماکے کی آواز ہے. دراصل جو صاحب اس آواز کے قریب ہیں ان کے پاس زیادہ انفارمیشن اس دھماکے کی آواز کے بارے میں آ رہی ہے, وچ مینس کہ ایسا نوٹیسیبل ڈفرینس بنانے کے لیے ان کے پاس ریکویزٹ انفارمیشن اویلیبل ہے. ان کے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن اویلیبل ہے اس دھماکے کے بارے میں کہ وہ یہ ڈسکریمنیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کس چیز کی دھماکے کی آواز ہے. لیکن جو صاحب دور ہیں ان کے پاس پراپر انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے. What is this information? This information is actually the intensity of the sound waves. Intensity of the sound waves will increase or decrease with reference to the person's distance to the place where this bang has taken place. Over here, I would like to tell you about a simple law that's called Weber's law. Weber's law is very simple to understand, and it says high intensity stimuli require a proportionately larger increase to produce J and D, to produce just noticeable difference. اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ اگر آپ بہت آہستہ آواز میں میوزک سن رہے ہیں تو آپ تھوڑی سی آواز بھی تیز کریں گے تو آپ کو وہ ڈفرینس فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ آواز تھوڑی سی تیز ہو گئی. لیکن امیجن کریں کہ آپ ایک کانسرٹ پہ ہیں جہاں پر بڑے اسپیکرز کو استعمال کر کے اور بہت زیادہ ہیوی بیٹ کا میوزک جنریٹ کیا جا رہا ہے اور آواز بہت زیادہ تیز ہے. وہاں پر اس اتنی زیادہ تیز آواز میں اگر 2-3 پوائنٹس آواز کو اونچا کیا جائے گا تو آپ کو بالکل محسوس نہیں ہوگا کہ آواز اونچی کر دی گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر آواز کو 5, 10 یا 15 پوائنٹس تک بھی اونچا کیا جائے تو آپ کو اس بات کا اندازہ نہ ہو. دراصل ویبر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہائی انٹینسٹی اسٹیمولائی جسٹ لائک دا ہائر لیول آف والیوم دیٹس کریٹنگ ہائر لیول آف ساؤنڈ ویوز, اس کے اندر جب ہمیں نوٹیسیبل ڈفرینس ڈھونڈنا ہوتا ہے ٹو ڈسکریمنیٹ بٹوین ڈفرینٹ ٹائپس آف اسٹیمولائی تو ہمیں بہت زیادہ ڈفرینس ریکوائرڈ ہوتا ہے. جس طرح لاؤڈ میوزک کے اندر بہت زیادہ آواز کی انٹینسٹی میں اضافہ ہوگا تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آواز کے والیوم میں اضافہ ہو گیا ہے, کمپیئر ٹو دا سیناریو جہاں پر آپ میوزک کو آہستہ آواز میں سن رہے ہیں. وہاں پر آپ تھوڑی سی بھی میوزک تیز کریں گے تو آپ کو اس آواز کا اندازہ ہو جائے گا کہ میوزک کی آواز تیز